الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. أما بعد فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا بصائر للناس، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید یہ لوگوں کے لیے بصارت ہے، بینائی ہے. اس سے حق اور باطل نظر آتا ہے، اچھائی اور برائی دکھانے والی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. جو قرآن کی روشنی میں دیکھے گا اس کو یہ نظر آ جائے گا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. ھذا بصائر للناس، اگر قرآن والی یہ روشنی کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مثل نبینا کے ہے، وہ اندھے کی طرح ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کی پر رحمت کتاب یہ بصارت ہے، یہ بصیرت ہے، یہ فہم و فراست کا منبع ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، یہ پر ہدایت اور پر رحمت کتاب ہے. لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جس کا یقین ہے اللہ پر، رسول اللہ پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، آخرت پر.
جو یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے اللہ کے فرشتوں پر، ایمان والے بندے کے لیے، یقین رکھنے والے انسان کے لیے یہ اللہ کی کتاب رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، بصارت بھی ہے۔ یہ خزانہ ہے ہر بھلائی اور اچھائی کا، اور جو شخص ایمان اور یقین سے خالی ہے اس بدبخت کے لیے چاہے یہ ساری پڑھ دو، اس کے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی اس شخص کو یہ فائدہ دے سکتی ہے۔ خوش قسمتی ہے اس شخص کی جو اللہ کی کتاب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کی کتاب سے منسلک ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیتا ہے، اللہ کی کتاب کی نظر میں کائنات کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور پھر اس میں سے اچھائی اور برائی جو اللہ کی کتاب کی روشنی اسے دکھاتی ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق تو زندگی گزارتے نہیں ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے جو ہم ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کے نافرمان یہ زوم باطل میں ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اور دیکھا جائے گا جب مریں گے اور جب قیامت آئے گی، اور دیکھا جائے گا، اور کوئی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور کوئی شخص اپنے بارے میں ویسے ہی لاابالی اور بے شعوری کی کیفیت میں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ جو ایمان اور عمل والا ہے اس کا انجام جنت، اور جو ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کا حشر ایک طرح کا نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کا گمان باطل ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کر دیں گے جیسے ہم نیک لوگوں کے ساتھ کریں گے، ایمان والوں کے ساتھ کریں گے۔ فرمایا نہیں، ایمان والے لوگ جنہوں نے پوری زندگی ایمان کی حالت میں اور نیکیاں کرتے ہوئے گزاری ہے، ان کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، عذابوں سے بچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت احسان کرے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں ہیں، ایمان اور یقین سے خالی ہیں، شک میں رہتے ہیں، انکار کرتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتے، اللہ کی حلال کردہ کو حلال نہیں مانتے، حرام کردہ کو حرام نہیں مانتے، اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہیں آتے، حرام کردہ چیزوں کو بالکل چھوڑتے نہیں، اور اپنی منمانی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان فرائض کو توڑتے ہیں، ان اوامر کو توڑتے ہیں،
اور مان مانی کی زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی کتاب کی حکم عدولی اور من مانی کی زندگی، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، کسی ایک آدھ بھلائی کو بھی قبول کر کے، وہ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، فرمایا ہم قیامت کے دن انصاف والا ترازو وہ قائم کر دیں جس میں بندوں کی نیکیاں اور گناہ وہ دونوں پلڑوں میں علیحدہ علیحدہ رکھ دیے جائیں۔ ایسا انصاف، اور اعمال گنے بھی جائیں گے، تولے بھی جائیں گے۔ جن نوشتوں میں اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور خود انسان بھی تولے جائیں گے۔ ان کے اندر کس حد تک ایمان ہے، کس حد تک ان کے اندر کھرا پن ہے، ایسا سخت محاسبہ، ایسا سخت حساب۔ جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اس کا وزن ہوگا، اتنا بھاری وزن ہوگا، اتنا بھاری وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبداللہ کی پنڈلی اونٹ پہاڑ سے بھاری ہے، اونٹ پہاڑ سے وزنی ہے۔ یہ ایمان کا وزن تھا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندوں کو تولا بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ آئیں گے بڑی جسامتوں والے، بڑے لہیم، بڑے جسیم، لیکن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایمان سے خالی ہیں تو ان کا کوئی وزن نہیں، کوئی ان کی وقت نہیں ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے۔ ایمان کے بغیر، یقین کے بغیر وہاں کچھ بنے گا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ وہ نیک اعمال بھی اگر کسی نے کیے ہوں گے، جس کے پیچھے ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ان نیکیوں کا بھی وزن کچھ نہیں ہوگا، ان نیکیوں کا وزن بھی ختم ہو جائے گا اور ان نوشتوں کا بھی وزن کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو ایک طرف فرمایا 100 دفتر ہوں گے اور ایک طرف صرف ایک کاغذ کا پرزہ جس نے کسی شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک بتاکا وزنی ہو جائے اور وہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ 100 کتابیں اس کی تا حد نگاہ لمبے اس کے صفحے ہوں گے، اتنی بڑی بڑی اس کی وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی کتابیں وہ ہلکی ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، اگر ایمان اور یقین، اخلاص، اللہ کی رضا اور اس کی روشنی میں نیک اعمال اگر کسی کے پاس ہوں گے تو انجام اس کا اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے وہاں پر سب کا حشر ایک طرح کا ہو جائے، سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہے ان کا زندہ رہنا اور ان کا مرنا۔ اسی کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، یہ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے، ایک ہی طرح کا تو معاملہ ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، بہت برا گمان ہے ان کا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ زندگی موت بھی برابر نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جس کی زندگی ایمان کی حالت میں ہے، نیکی کی حالت میں ہے، اللہ سے ڈر کے ہے، اس کی زندگی اور اللہ کے نافرمان اور باغی کی زندگی برابر نہیں ہے۔ حلال کھانے والا اور حرام کھانے والا، ان کی زندگی برابر کیسے ہو گئی؟ ایک پاک بازی کی زندگی گزارنے والا اور ایک بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی گزارنے والا، ان کی زندگی برابر کیسے ہو گئی؟
ایک سچ بولنے والا، سچائی پہ قائم رہنے والا، انصاف پہ قائم رہنے والا، حق پہ قائم رہنے والا، اور ایک ظالم شخص اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والا، ان کی زندگی برابر کیسے ہوگی؟ نہیں، بالکل برابر نہیں۔ مومن کی زندگی اور منافق کی زندگی برابر نہیں ہے، کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی برابر نہیں ہے، عالم کی زندگی اور جاہل کی زندگی برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل برابر نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، ایک شخص اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیتا ہے اور اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نبی کی سنت کا، اور ایک شخص وہ اللہ کی کتاب کا باغی ہے، اور بلکہ اس کا طرز زندگی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پابند نہیں بناتا، قرآن کی آیتوں کا پابند نہیں بناتا، بلکہ افرعیت من اتخذ الہ ہواہ، اس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یا تم نے اس کو دیکھا تمہارے معاشرے میں اندر ایک ایسا شخص جو اپنی ہی خواہش کو، اپنی ہی رائے کو، اپنے ہی خیال کو اپنا رب بنا لیتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ کے بعد اس کو ہدایت کون دے؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اثر نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں جکڑ دیتا ہے، پھر اس تک اللہ کی کتاب کی، اللہ کے نبی کی حدیث کی اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اس کو اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اس سٹیج پر پہنچنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب کے لیے اپنے اندر محبت پیدا کریں، اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ ہمیں اس کتاب کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اس کتاب کی جو تشریح تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے فرمان سے کی ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کم از کم اپنی نیت اور ارادے وہ اللہ کی کتاب کے لیے اخلاص کے ساتھ رکھیں، مخلص ہو کے رہیں، اللہ کے باغی نہ بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے باغی نہ بنیں، اپنے اندر یہ نیت پکی رکھیں، اے اللہ میں تیرا مسلمان بندہ ہوں، میں تیرے حکموں کو ماننے والا ہوں، یا اللہ بتقاضا بشریت مجھ سے خطا ہو جائے، میں بھول جاؤں، یا اللہ میں اگر خدا نخواستہ دنیا کے بہلاوے میں آ کے تیری نافرمانی کر بیٹھوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے حکموں کو سچ مانتا ہوں، تیرے نبی کو سچا مانتا ہوں، تیرے نبی کی ہر بات کو میں سچا مانتا ہوں، میرا ایمان ہے یا اللہ میں تیری اور تیرے نبی کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے، فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ کی روشنی میں اللہ ہمیں اپنی زندگی کے یہ 4 دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی،
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا كله اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم